خالق و مخلوق کے درمیان سب سے قریب ترین رابطہ دعا ہے۔ اللہ نے جن و انس کی تخلیق کا مقصد ہی عبادت قرار دیا ہے اور دعا کو عبادت کا مغز کہا جاتا ہے۔ بے چین، بے قرار، بے بس، بے سہارا انسان جب مشکلات میں گھر جاتا ہے تو اس کے دل و دماغ کی اضطراری کیفیت میں ادا کیے گئے جملے دعا کا روپ دھار لیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو میں نزدیک ہوں، دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب وہ مجھے پکارے۔ آج ہم ایک ہندو پنڈت کا واقعہ آپ کی نظر کرتے ہیں۔ تاریخ عالم کا وہ واحد ہندو جس کی چتا پر کئی من گھی ڈالنے کے باوجود بھی اس کے جسم کو آنچ نہ آئی۔ اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے آخر قرآن سے اس کا کیسا ناطہ باندھا ہوا تھا جس نے اسے مرنے کے بعد بھی امر کر دیا۔ یہ داستان تقسیم ہند کے زمانے کی ہے جب لاہور کے دو اشاعتی ادارے بڑے مشہور تھے۔ ان میں ایک درسی کتب کا کام کرتا تھا اور اس کے مالک میسر اطہر چند اور کپور تھے۔ دوسرا ادارہ اگرچہ غیر مسلموں کا تھا لیکن اس کے مالک پنڈت نول کشور تھے اور ان کا کام قرآن پاک کی طباعت و اشاعت تھا۔ نول کشور نے احترام قرآن کا جو معیار مقرر کیا تھا اس کے سامنے سب پانی بھرتے تھے۔ اس مقصد کے لیے پنجاب بھر سے اعلیٰ ساکھ والے حفاظ اکٹھے کیے گئے اور ان کو زیادہ تنخواہوں پر ملازم رکھا گیا۔ جہاں اس کی جلد بندی ہوتی تھی وہاں جوتوں سمیت داخل ہونا گویا آنکھوں کا اندھا اور دل کا بہرا ہونے کی مترادف سمجھا جاتا تھا۔ خود نول کشور جی جیسے بزرگ بھی قدموں کے نیچے زمین تنگ کر کے ننگے پاؤں داخل ہوتے تھے۔ اس مقام کو مقدس گاہ جانا جاتا تھا جہاں سر جھکائے بغیر گزرنا گستاخی کے زمرے میں آتا تھا۔ وہاں کا ماحول ایسا تھا کہ سانس بھی آہستہ لینا پڑتی اور ادب کا دامن تھامے بغیر کوئی آگے نہ بڑھتا۔ ادارے میں دو ایسے ملازم رکھے گئے تھے جن کا کام صبح دم سے شام ڈھلے بس یہی تھا کہ چپکے مختلف کمروں کا چکر کاٹتے رہیں، اور اگر کہیں کوئی ایسا کاغذ نظر آ جائے جس پر قرآنی آیات درج ہو تو آنکھوں کا تارا سمجھ کر دھول مٹی سے بچا کر ادب سے جھک کر اسے اٹھاتے اور بوریوں میں سمیٹتے جاتے۔ ان بوریوں کو سر آنکھوں پر رکھ کر زمین میں عزت سے دفن کیا جاتا جیسے امانت خاک کے سپرد کی جا رہی ہو۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا اور طباعت و اشاعت کا کام رکنے کا کام نہ لیا۔ پھر وہ دن بھی آیا جب تقدیر کا بائیا گھوما اور برصغیر کی تقسیم نے نقشہ ہی بدل دیا۔ قیام پاکستان کے بعد مسلمان، ہندو اور سکھ سبھی نے اپنا بوریا بستر سمیٹنا شروع کر دیا۔ نول کشور جی نے بھی لاہور کو خیر باد کہا اور نئی دہلی کا رخ کیا۔ وہاں جا کر بھی ان کے ادارے نے روایات کو زندہ رکھا اور حسب سابق قرآن پاک کی طباعت و اشاعت کا سلسلہ جاری رکھا۔ نئی دہلی میں بھی قرآن کریم کا ویسا ہی ادب و احترام ملحوظ خاطر رکھا گیا جیسا کہ پہلے تھا۔ ادارہ قدم پا قدم ترقی کی منازل طے کرتا گیا اور جلد ہی کامیابی کے آسمان کو چھونے لگا۔ وقت کے ساتھ نول کشور جی ضعیفی کی دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے، اس لیے اب وہ چین کی بانسری بجانے لگے اور ادارے کی باغ ڈور اولاد کے سپرد کر دی۔ نول کشور جی کے بچے بھی باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ادارے کو کامیابی کی راہ پر گامزن رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے بھی قرآن پاک کی ادب و احترام میں کسی قسم کی کسر نہ چھوڑی اور ادارے کی قدریں نبھاتے رہے۔ آخرکار نول کشور جی کا چراغ زندگی گل ہو گیا اور وہ خاکی جسم کو چھوڑ کر حقیقی مالک سے جا ملے۔ نول کشور جی کی وفات پر چار دانگ عالم میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ ملک کے طول و عرض سے عقیدت مند اور احباب دوڑے چلے آئے۔ ان کے کریہ کرم کے موقع پر جمع غفیر امڈ آیا اور شمشان گھاٹ تل دھرنے کی جگہ نہ رہی۔ جب ان کی ارتھی کو چتا پر رکھا گیا اور رسم کے مطابق گھی ڈال کر آگ لگا دی گئی تو ایسا واقعہ رونما ہوا کہ سب کے اوسان خطا ہو گئے۔ نول کشور جی کی چتا آگ نہیں پکڑ رہی تھی۔ بار بار کوشش کی گئی، گھی پر گھی ڈالا گیا، تیلی پر تیلی سلگائی گئی، مگر سب محنت اکارت گئی۔ یہ عقل دنگ کر دینے والا اور ناقابل یقین واقعہ تھا۔ کبھی نہ کسی نے سنا نہ دیکھا کہ کسی کی چتا آگ نہ پکڑے۔ خبر آندھی کی طرح شہر بھر میں پھیل گئی کہ نول کشور جی کی ارتھی کو آگ نہیں لگ رہی۔ لوگ کھینچے چلے آئے اور شمشان گھاٹ پر انسانوں کا ہجوم امڈ آیا۔ جس نے سنا وہ دنگ رہ گیا اور جو آیا حیرت سے آنکھیں پھاڑے پھاڑے کھڑا رہ گیا۔ سب حیران و ششدر تھے کہ آخر یہ خدا کی کیسے نشانی ہے۔ یہ خبر جب جامع مسجد دہلی کے خطیب وقت امام بخاری تک پہنچی تو دل نہ مانا، قدم خود بخود اٹھ گئے اور وہ بھی شمشان گھاٹ جا پہنچے۔
نور کشور جی نہ صرف ان کے جگری یار تھے بلکہ قرآن مجید کے ادب و احترام میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ امام صاحب جانتے تھے کہ نور کشور جی قرآن کی محبت میں ڈوب کر جیتے رہے اور عمر بھر سچ کی راہ پر گامزن رہے۔ شمشان گھاٹ پہنچ کر بے ساختہ پنڈت جی سے مخاطب ہوئے اور کہا، بابا دال گلنے والی نہیں، تم لاکھ کوشش کر لو یہ چتا کبھی نہ جلے گی۔ جس شخص نے عمر بھر اللہ کے کلام کی خدمت کو شعار بنایا، حرف الہی کو تقدیس کی آنکھ سے دیکھا، اس کی چتا کو آگ چھو بھی نہیں سکتی۔ چاہے تم ہندوستان بھر کا تیل اور گھی بہا دو، یہ شعلے نہ بھڑکیں گے۔ امام صاحب کی دلیل میں وزن تھا، بات میں تاثیر تھی، لوگ کان دھر کر سننے لگے اور پنڈت جی بھی سر تسلیم خم کر بیٹھے۔ پھر باہمی رضامندی سے نور کشور جی کو عزت و احترام کے ساتھ وہیں دفنایا گیا۔ یہ تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف سے لکھا جانے والا واقعہ تھا کہ ایک ہندو جس کی چتا آگ نہ پکڑ سکی، اسے شمشان گھاٹ میں ہی دفنایا گیا۔ لوگ دیدہ و دل فارش راہ کیے، خاموشی سے سر جھکائے، عقیدت کے آنسو بہاتے واپس لوٹے۔